اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے آج ہم جس اہم ترین ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ یتیم کے احکام ہیں۔ یتیم کے احکام کا پارٹ 1 ہے، جس میں ہم بیان کریں گے کہ یتیم کسے کہتے ہیں اور یتیم کے بارے میں مومنین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر معصومہ ساجد۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ یتیم کے احکام ہے۔ جی، تو اس ٹاپک کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جی خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ یتیم سے مراد ایک ایسا نابالغ بچہ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد کی وفات ہو جائے تو ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ یتیم ایسے نابالغ بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے باپ کی وفات ہو جائے اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ خواہر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم بچے کا سرپرست کون ہوتا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک نابالغ بچے کا سرپرست کون ہوتا ہے۔ ایک ایسا لڑکا کہ جو ابھی 15 سال کا نہیں ہوا اور ایک ایسی لڑکی کہ جو ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی، شریعت کے مطابق ان کا سرپرست، ان کا ولی، ان کا باپ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ماں، اس کا بھائی، چاچو، ماموں، کوئی بھی اس کا سرپرست نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے والد کی وفات ہو جاتی ہے تو ایک نابالغ بچے کا سرپرست اس کا دادا ہوتا ہے، یا جب دادا کی وفات ہو جاتی ہے تو شریعت کے مطابق اس نابالغ بچے کا سرپرست وہ ہوتا ہے کہ جسے باپ یا دادا نے سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے تو ایک نابالغ بچے کا سرپرست صرف اور صرف اس کا باپ ہے۔ باقی کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، چاچو کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، کوئی بھی عزیز جو ہے وہ اس نابالغ بچے کا سرپرست نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کا باپ اس کا سرپرست ہے۔ ہاں، اگر باپ کی وفات ہو جائے تو باپ کی وفات کے بعد اس کا دادا اس کا سرپرست ہے۔ جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ اگر دادا بھی وفات پا جائے، باپ اور دادا دونوں ہی نہ ہو، تو اس صورت میں وہ فرد ہوگا کہ جسے اس کے باپ یا دادا نے اس کی سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو خواہر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر باپ یا دادا دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو اس کی سرپرستی کے لیے مقرر نہیں کیا یا کسی کو بچے کی ذمہ داری نہیں دی تو اس صورت میں اس بچے کا سرپرست کون ہوگا؟ جی، اگر باپ یا دادا نے بچے کی سرپرستی کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا تو پھر اس یتیم بچے کی ذمہ داری شرعی حاکم پر ہوتی ہے، وقت کے حاکم پر ہوتی ہے کہ جسے حاکموں نے مقرر کیا ہو۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ اگر باپ یا دادا دونوں کسی کو بھی اس بچے کی ذمہ داری نہ دے کر گئے ہوں یا اس کی کفالت کے لیے کسی کو مقرر نہ کیا ہو تو اس صورت میں اس بچے کا سرپرست وقت کا شرعی حاکم ہے، اور یا وہ فرد ہے کہ جسے وقت کے حاکم نے یتیم بچوں کی ذمہ داری کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو خواہر، یہاں میں آپ سے ایک سوال اسی ٹاپک کے متعلق پوچھنا چاہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، اگر وقت کا شرعی حاکم بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس بچے کا سرپرست کون ہوگا پھر؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر شرعی حاکم بھی نہ ہو تو پھر اس یتیم بچے کی ذمہ داری مومنین پر آ جاتی ہے کہ مومنین میں سے کوئی یتیم بچے کی کفالت کرے۔ جی مومنین کرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے تو ایک نابالغ بچے کا سرپرست اس کا باپ ہے۔ اگر باپ کی وفات ہو جائے تو باپ کے بعد اس کا دادا سرپرست ہے۔ اگر باپ اور دادا دونوں ہی نہ ہوں تو اس صورت میں وہ فرد ہے جسے اس کے باپ یا دادا نے اس کی سرپرستی کے لیے مقرر کیا ہو، اور اگر باپ یا دادا دونوں میں سے کسی نے بھی کسی کو کفالت کا ذمہ دار نہیں بنایا تو اس صورت میں اس بچے کا سرپرست وقت کا شرعی حاکم ہے، اور اگر وقت کا شرعی حاکم بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس بچے کی سرپرستی، اس بچے کا سرپرست جو ہے وہ اس بچے کی سرپرستی مومنین پر آ جاتی ہے۔ اب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس یتیم بچے کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں اور اس کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھیں۔ تو خواہر، میں آپ سے ایک اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی۔ آپ بتائیے گا
کہ یتیم جو ہے وہ یتیم بچے کی کفالت جو کر رہا ہے، کیا اللہ جی تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اجر و ثواب رکھا ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے، یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیے، یتیم کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں۔ یہ اشارہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور اس شخص کے درمیان کہ جس نے یتیم کی پرورش کی ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی جدائی کا پردہ نہیں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی یتیم کی حفاظت کرے گا، اس سے پیار کرے گا، اس کی پرورش کرے گا، تو خدا اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے ہر بال کے عوض اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے درجوں میں سے اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ جب ایک یتیم بچہ روتا ہے تو عرش الہی ہلنے لگتا ہے، تب خدا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، جس کسی نے اس یتیم کو خوش اور رضامند کیا، میں قیامت کے دن اسے خوش کر دوں گا۔ ہر واقعاً آپ نے بہت ہی خوبصورت احادیث ہمارے سامنے بیان کی اور ہمیں آگاہ کیا کہ واقعاً جو بھی یتیم کی کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ جی مومنین اکرام، جیسے کہ خواہر نے ہمیں بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کی پرورش کرے گا، یتیم سے محبت سے پیش آئے گا، یتیم کے ساتھ پیار کرے گا اور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس یتیم بچے کے ہر بال کے عوض اس کے حصے میں نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے درجوں میں سے ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ آئے ہم خواہر سے اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یتیم کی جو کفالت کر رہا ہے، کیا اس یتیم بچے کا مال کو کس طرح سے کو خرچ کرنا چاہیے؟ تو خواہر آپ مجھے ایک بہت ضروری میں اس سوال کو سمجھتی ہوں تاکہ مومنین اس سے آگاہ ہو سکے، آپ بتائیے گا کہ جو یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، اب اس کے لیے کیا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے یتیم کے مال کو خرچ کرے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کی یتیم کے مال کے متعلق بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ پہلی ذمہ داری کہ جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے ہر وہ خرچہ لے سکتا ہے کہ جس سے یتیم کی بھلائی ہو۔ دوسرا، یتیم کے لباس کا خرچہ یتیم کے مال میں سے نکالنا چاہیے۔ تیسرا کہ یتیم کے مال میں نہ ہی فضول خرچی کرنی چاہیے اور نہ ہی کنجوسی کرنی چاہیے، یعنی میانہ روی کرنی چاہیے۔ چوتھا کہ یتیم کے کھانے کا خرچہ یتیم کے مال میں سے نکالنا واجب نہیں ہے۔ پانچواں کہ اگر یتیم بچے کے کھانے کی قسم اور مقدار میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی وہ اہل خانہ سے الگ کھانا کھاتا ہے، تو پھر وہ اس کے کھانے کا خرچہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ نکالے۔ لیکن اگر اس کے کھانے کی مقدار اور قسم میں زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی اہل خانہ اور یتیم بچہ ایک ہی کھانا کھاتا ہے، دونوں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، تو پھر وہ اس کے کھانے کا خرچہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر نکال سکتے ہیں۔ چھٹا یہ ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یتیم کی ہر ضروریات کا خیال رکھے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں آگاہ کیا کہ یتیم کے مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ جی مومنین اکرام، فہر نے ہمیں بتایا کہ جو بھی یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے وہ اس کے مال سے وہ کام کر سکتا ہے جس میں یتیم کی بھلائی ہو، جس میں یتیم کے لیے خیر ہو۔ دوسرا
کہ وہ یتیم کے لباس کا خرچہ اگر تو وہ اپنے مال سے کر سکتا ہے، یعنی اتنی حیثیت رکھتا ہے تو وہ اپنے مال سے کرے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو پھر وہ یتیم کے مال سے اس کے لباس کا خرچہ نکال سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یتیم کی خوراک اور یتیم کے لباس میں نہ زیادہ کنجوسی کرنی چاہیے اور نہ ہی زیادہ فضول خرچی، صرف اور صرف میانہ روی سے جو ہے وہ یتیم کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر تو یتیم جو ہے وہ اہل خانہ کی طرح ہی کھانا کھا رہا ہے، مطلب ایک ہی مقدار ہے، سیم ہی قسم ہے، تو وہ اپنے مال میں اس یتیم کے مال کو ملا کر حصہ نکال سکتا ہے۔ اور اگر اس کے کھانے میں کی مقدار اور قسم میں بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ یتیم کے کھانے کا حساب الگ کرے، اس کا حصہ الگ سے نکالے۔ تو خواہر میں آپ سے ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گی، آپ بتائیے گا کہ یتیم کی جو کفالت کر رہا ہے کیا اس کے لیے وہ اپنا یتیم کے مال سے معاوضہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، یتیم کی کفالت کرنے والے کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے اپنا معاوضہ لے لے۔ جس طرح اگر کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا دولت مند ہے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم کی کفالت کا معاوضہ لے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ دولت مند ہے، صاحب حیثیت ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سے اپنا معاوضہ لے۔ وہاں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ اپنا معاوضہ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے، لیکن آپ بتائیے گا کہ کتنا معاوضہ لے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال میں سے اتنا معاوضہ لے سکتا ہے کہ جتنا ایک شریعت میں لیا جاتا ہے، ایک بچے کی پرورش کا لیا جاتا ہے، اور دوسرا کہ وہ اتنا لے لے کہ جس میں اس کی اپنی ضروریات پوری ہو جائیں، لیکن ان میں سے بہتر یہ ہے کہ جو کم ہے وہ لے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے مال سے اپنا اتنا معاوضہ دے سکتا ہے جتنا عام معاشرے میں ایک بچے کی پرورش کے لیے لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اتنا معاوضہ لے جتنے میں اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، خوراک کے، لباس کی جتنی اس کی ضرورت ہے وہ اتنی پوری ہو جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اس میں جس دونوں کاموں میں سے جس میں کم رقم اس کو جو ہے وہ اس کا معاوضے کے لیے آ رہی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ کم رقم لے۔ تو خواہر میں آپ سے اگلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی یتیم بچے کی پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، جب وہ یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو اس صورت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک یتیم بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اور جو یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب یتیم بچے کو عقل و شعور آ جائے، وہ بالغ ہو جائے، تب اس کا مال اس کو واپس کر دے۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ جب کوئی یتیم بچہ بالغ ہو جائے تو اس صورت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد اس کا سارا مال، اس کی ہر چیز، اس کی جائیداد اس کو واپس کر دے۔ لیکن خواہر میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر وہ عقل و شعور سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال دے دے تو پھر شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی اگر کوئی یتیم کو اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کو دے دے اور کسی وجہ سے وہ مال ضائع ہو جائے یا وہ مال چوری ہو جائے، اب جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد اس کو اپنے مال میں سے وہ مال واپس کریں۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے، یتیم کے عقل و شعور آنے سے پہلے اس کو سارا مال اس کا واپس کر دے اور کسی وجہ سے اس بچے کا مال ضائع ہو جائے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائے تو پھر وہ اپنے مال سے اس کا سارا مال واپس کرے۔ جی مومنین اکرام، یہاں اسی سوال کے متعلق ایک سوال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم کے بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا مال واپس نہ کرے تو پھر اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم فہر سے سوال کرتے ہیں، فہر آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی بالغ ہو جانے کے بعد بھی، یتیم کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی اس کا مال اس کو واپس نہ کرے تو پھر شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ جی ایک بہت ضروری سوال ہے، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کے بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا مال واپس نہ کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ اگر یتیم کی کفالت کرنے والے کی اچھی نیت ہو کہ وہ جانتا ہو کہ ابھی یتیم بچہ کاروباری لحاظ سے بالغ نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کا مال اس کو واپس نہ کرے تو پھر یہ جائز ہے اور یہ اچھا کام ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نیت رکھتا ہو کہ یہ یتیم کا مال خود کھا لے گا، وہ اب خرچ کر لے گا خود،
تو پھر یہ قرآن اور احادیث کے متعلق حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مومنین کرام، خواہاں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی یتیم بچے کے بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا مال واپس نہ کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر تو وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ ابھی یتیم بچہ اگرچہ بالغ ہو گیا لیکن وہ ابھی اپنا مال جو ہے وہ خود سے نہیں سنبھال سکتا، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اچھی نیت سے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں گا، جب وہ بالغ ہو جائے گا، عقل و شعور رکھے گا، اس وقت میں اسے واپس کر دوں گا، تو یہ اچھا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے اس کا مال واپس نہ کرے کہ میں یتیم کا مال رکھ لوں، یتیم کا مال میں کھا لوں، تو پھر قرآن اور احادیث کے مطابق یہ گناہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ تو جی فخر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ یتیم کے متعلق آج مومنین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہاں پہ تمام مومنین کی توجہ کی طلبگار ہوں۔ ایک یتیم بچے کی متعلق مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مومنین میں سے کوئی یتیم بچے کی کفالت کرے، مومنین میں سے کوئی یتیم بچے کی ہر ضروریات کا خیال رکھے۔ لیکن اگر مومنین میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ محبت کریں، یتیم کے ساتھ رحم دلی کریں، یتیم کے ساتھ صلہ کریں، یتیم کے ساتھ پیار کریں۔ جی مومنین کرام، خواہاں نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمیں بتایا کہ یتیم کے متعلق آج مومنین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مومنین یتیم بچے کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، یتیم بچے کے ساتھ پیار کریں، یتیم بچے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، یتیم بچے کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور یتیم بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں اور اس کی ہر ضروریات کو پورا کریں۔ تو جی فخر، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ جی مومنین کرام، امید کرتے ہیں آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔